اس لیے کلام غلط ہو ضروری نہیں ہے، کلام غلط نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہدایت دینے کے لیے آئی، سراپا ہدایت، وہ تو ضلالت دور کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اسی کتاب کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی میرے الفاظ میں اپنے معنی ٹھوس دیتے ہیں، اپنی پڑھنے والے کے دماغ کی کجی کا استعمال ہوتا ہے تو صحیح لفظ کے غلط معنی نکل جاتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ یہ صرف کافر لوگ نہیں کرتے ہیں، مسلمان لوگ بھی کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان مسلم یونیورسٹی کے بانی، کتنے بڑے عالم، قوم اور ملک پر کتنا بڑا ان کا احسان، لیکن اسی قرآن سے گمراہ ہو گئے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، سر سید احمد خان نبیوں کے معجزات کو نہیں مانتے تھے، معجزات کا انکار کرتے تھے، فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ اب قرآن میں قدم قدم پر پیغمبروں کے معجزے کا تذکرہ ہے۔ پہلا پارہ کھولو گے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا۔ اے اللہ 40 سال سے بھٹک رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، کھانے کے لیے من و سلوہ آپ نے دے دیا، پانی چاہیے۔ قوم نے کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس وادی تیہ میں کہیں پانی نہیں ہے، پانی دیجئے، اللہ سے مانگیے۔ تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تو اللہ تعالی نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنی چھڑی کو پتھر پر ماریے، یہ جو پتھر بڑا کنیا ہے اس پر ماریے چھڑی سے، 12 کونوں سے جھرنے پھوٹ گئے، ہر قبیلے کا ایک جھرنا۔ بتاؤ نبی کا معجزہ ہے نہیں معجزہ؟ ان کو معجزہ ماننا نہیں ہے، پہلے سے موڈ بنائے ہوئے ہیں، اور قرآن کی تفسیر بھی لکھنا ہے تو دیکھیے قرآن پر کتنا بڑا ظلم ڈھایا۔ کہنے لگے اس میں معجزہ کہاں ہے؟ مولوی لوگوں کو عربی نہیں آتی، کھوپڑے نہیں ہیں، اگر ڈھنگ سے اس کو سمجھے تو یہ معجزہ ہے ہی نہیں۔ ارے پہاڑ جانتے ہو نہیں؟ پہاڑ پتھر ہی کا نہ ہوتا ہے؟ تو اللہ نے پتھر بول کر پہاڑ مراد لیا ہے، جز بول کر کل۔ اضرب کے معنی ہمیشہ مارنے کے نہیں آتے ہیں، بلکہ ضرب یضرب کے معنی چلنے کے آتے ہیں۔ قرآن میں خود استعمال ہوا ہے اسی معنی میں، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور دوسری ایک جماعت ہے جو زمین میں سیر کرتی ہے، چلتی پھرتی ہے۔ جو یضربون فی الارض کے معنی یمشون یسیحون یسیرون فی الارض کے ہیں، تو اضرب کے معنی ہوا امشے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وادی تیہ میں پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، اور سامنے ہے پہاڑ، پہاڑ کے اس طرف 12 چشمے بہ رہے ہیں، اس طرف ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ میاں سے کہا پانی، تو اللہ میاں نے کہا بڑی عجیب آدمی ہو، پانی چاہیے تو اپنے لاٹھی کے سہارے سے پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اضرب بعصاک الحجر، چھڑی کا سہارا لے کے پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اور جب پہاڑ پر چڑھے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس طرف 12 جھرنے 12 چشمے بہ رہے ہیں۔ تو بتا اس میں معجزہ کون ہو گیا؟ ایک آدمی پہاڑ کے ادھر ہے، اس کو اس طرف کا نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہی پہاڑ پر چڑھا تو اس طرف نظر آ گیا، تو اس میں معجزہ ہو گیا؟ معجزہ تو ہے ہی نہیں۔ بتاؤ کیا کرنا پڑا؟ نہ انجیل کا سہارا لیا، نہ بائبل کا سہارا لیا، نہ تورات کا، نہ زبور کا، نہ گیتا، نہ رامائن، عربی زبان سے قرآن کے الفاظ سے ایسا پھیر دیا کہ معجزہ غائب ہو گیا۔
تو قرآن یہ سکھاتا نہیں ہے، قرآن اس لیے آیا نہیں ہے، قرآن پڑھنے والے کا ذہن سیال ہے، رواں دواں ہے، یہ انسان کا دماغ ہے، کیا کاروائی کر بیٹھے گا، کون معنی نکال لے گا، کس طرح اس کو موڑ دے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس طرح حدیث اور قرآن کو موڑ دیتا ہے، اس کے الفاظ بدلنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اس کا معنی غلط کر دیتا ہے۔ اس لیے صحیح معنی، اس کا صحیح رخ قائم رکھا جائے، ضرورت پیش آتی ہے استاد کی، معلم کی۔ کتاب کا مطلب اپنے سے طالب علم نکالے گا تو بہت مرتبہ مصنف کہنے کے خلاف مطلب نکال لے گا، استاد مطلب بتائے گا تو چونکہ اس نے استادوں سے سیکھا ہے، وہ علم متوارث ہے، سینہ بسینہ آیا ہے، اس کی سند استاد تک پہنچتی ہے، وہ مصنف کتاب کی مراد کو صحیح بتلائے گا۔ یہی حال انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ہے۔ انبیاء کتاب لے کر آتے ہیں، اس کی مراد کو وہی متعین کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہدایت دینے میں پیغمبروں کی روشنی کی محتاج ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، میری کتاب سے ہدایت تمہیں چاہیے تو دو شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہاری بینائی سلامت ہو۔ تمہاری بینائی سلامت ہی نہیں ہے، سورداس ہو، اندھے ہو، تو میری کتاب سامنے کھول کر کچھ نہیں پاؤ گے۔ اندھے کو کتاب سے کیا ملے گا؟ اندر کی روشنی سلامت ہونی چاہیے، اور اندر کی روشنی سلامت ہے، باہر سے لائٹ نہیں مل رہی ہے، آنکھ والا ہے، لیکن ساون بھادو کی کالی رات ہے، گھپ اندھیرے میں کتاب کھول کر کے دیکھ رہا ہے تو کچھ ملے گا؟ باہر سے روشنی چاہیے۔ ایک روشنی سلامتی فطرت ہے، اندر کی بینائی کا صحیح ہونا، دوسری روشنی معلم کی لائٹ، استاد کا گائیڈ، پیغمبر کی تشریح تفسیر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میری طرف سے ایک روشنی بھی ہے، اس روشنی میں تم قرآن پڑھو گے، دیکھو گے، نبی کے لائٹ میں پڑھو گے، صحیح مطلب پاؤ گے، ہدایت تمہیں ملے گی، اور اس روشنی سے کٹ جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے تو کتاب ہاتھ میں ہوگی لیکن تم اندھے بن جاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔